اس سورہ کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ فاتحہ کہتے ہیں شروع کرنے والی کو۔ چونکہ قرآن کریم میں سب سے پہلے یہی سورت لکھی گئی ہے، اس لیے اسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ نمازوں میں قرأت بھی اسی سے شروع ہوتی ہے۔ اس کا نام ام الکتاب بھی ہے، اور صلاح بھی ہے، اور شفا بھی ہے۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ سورہ فاتحہ ہر زہر کی شفا ہے، اور اس کا نام سورہ رقیہ یعنی پڑھ کر پھونکنے والی سورت بھی ہے۔ پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ قرآن فرماتا ہے، اے بنی آدم دیکھو کہیں شیطان تمہیں بھی بہکا نہ دے، جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہکا کر جنت سے نکلوا دیا۔ یہ بھی قرآن میں ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی سمجھو۔ وہ اپنی جماعت کو اس لیے بلاتا ہے کہ لوگ جہنمی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب قرآن کی تلاوت کرو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر لیا کرو دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ ایماندار اور توکل والوں پر اس کا کوئی زور نہیں، اس کا زور تو انہی پر ہے جو اس سے دوستی کریں اور اس کو خدا کے ساتھ شریک کریں۔ تفسیر ابن جریر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پہلے پہل جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی لے کر آئے تو فرمایا اعوذ پڑھیے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے جو کسی اور نبی پر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے نہیں اتری، وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری، بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا، جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں، جہنم کے 19 داروغہ ہیں جن سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حرف ہر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر شکر کرنے والے کا کلمہ الحمدللہ ہے، اور رب سے مراد مالک اور عالمین سے مراد تمام مخلوقات، چاہے آسمانوں کی ہو یا زمینوں کی ہو، یا ان کے درمیان خشکی کی ہو یا تری کی۔ اسی طرح ایک ایک زمانے اور ایک ایک وقت کو بھی عالم کہا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی سب کا مالک اور مختار کل ہے۔ بہت بخشش کرنے والا مہربان۔ رحمان وہ ذات ہے جو کل مخلوقات پر رحم کرنے والی ہے اور مسلسل رحم کرنے والی ہے، بلا تخصیص ہر کسی پہ رحم کرنے والی ہے۔ اور رحیم وہ ذات ہے جو انتہائی پرجوش طریقے سے مومنین پر مہربان ہے۔ بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک،
یوم الدین سے مراد مخلوق کے حساب کا یعنی قیامت کا دن ہے، جس دن تمام برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ ہاں، اگر رب کسی بات سے درگزر کرے تو یہ اس کا اختیاری عمل ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں، اس دن اس کی بادشاہت میں اس کے سوا کوئی بادشاہ نہ ہوگا۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، ایاک نعبد کے معنی ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی توحید مانتے ہیں اور تجھ ہی سے ڈرتے ہیں اور تیری ہی ذات سے امید رکھتے ہیں۔ تیری ذات کے سوا کسی اور کی نہ ہم عبادت کریں، نہ ڈریں، نہ امید رکھیں۔ اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے مراد یہ ہے کہ ہم تیری اطاعت اور اپنے تمام تر کاموں میں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی کہ صراط مستقیم کے دونوں طرف دو دیواریں ہیں، ان میں کئی ایک کھلے ہوئے دروازے اور دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں۔ صراط مستقیم کے دروازے پر ایک پکارنے والا مقرر ہے جو کہتا ہے کہ اے لوگو، تم سب کے سب اسی سیدھی راہ پر چلے جاؤ، ٹیڑھی ترچھی ادھر ادھر کی راہوں پر نہ لگو۔ ایک پکارنے والا اس راستے کے اوپر سے جب کوئی شخص ان دروازوں میں سے کسی کو کھولنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے، خبردار اسے نہ کھولنا، اگر کھولا تو اس راہ لگ جاؤ گے اور صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے۔ پس صراط مستقیم تو اسلام ہے اور دیواریں اللہ کی حدیں ہیں اور کھلے ہوئے دروازے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور دروازوں پر پکارنے والا قرآن کریم ہے، اور راستے کے اوپر سے پکارنے والا زندہ ضمیر ہے جو ہر ایماندار کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور واعظ کے ہوتا ہے۔ یہ حدیث ابن ابی حاتم، ابن جریر، ترمذی اور نسائی میں بھی موجود ہے۔ راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان کی جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ خدایا تو مجھے ان فرشتوں، نبیوں، صدیقین، شہیدین اور صالحین کی راہ چلا جن پر تو نے اپنی اطاعت اور عبادت کی وجہ سے انعام نازل فرمایا، جو ہدایت اور استقامت والے تھے اور خدا اور رسول کے اطاعت گزار اور اس کے حکموں پر عمل کرنے والے اور اس کے منع کیے ہوئے کاموں سے رکنے والے تھے، اور ان کی راہ سے بچا جن پر تو نے غصہ اور غضب کیا۔ جو لوگ مغضوب ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے ارادے فاسد ہو گئے، حق کو جان کر پھر اس سے ہٹ گئے، اور ضالین کے راستے سے اور ان کے طریقے سے بھی ہمیں بچا لے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سرے سے علم ہی نہیں رکھتے، یہ بھٹکے ہوئے ہیں، مارے مارے پھرتے ہیں، حیران اور سرگردان ہیں، اور راہ حق کی طرف رہنمائی نہیں کیے جاتے۔ اے اللہ، تو قبول فرما لے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کر آمین کہتا ہے، آسمان والوں کی آمین زمین والوں کی آمین سے مل جاتی ہے،
اللہ تعالیٰ بندے کے تمام پہلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ آمین نہ کہنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص ایک قوم کے ساتھ مل کر غزوہ کرے، غالب آئے، مال غنیمت جمع کرے، اب قرعہ ڈال کر حصہ لینے لگے تو اس شخص کے نام قرعہ نکلے ہی نہ اور کوئی حصہ نہ ملے۔ وہ کہے یہ کیوں؟ تو جواب ملے کہ تیرے آمین نہ کہنے کی وجہ سے۔ سورہ فاتحہ کو ختم کر کے آمین کہنا مستحب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا پر آمین کہنا خداوند تعالیٰ کی طرف سے مجھے عطا کیا گیا ہے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا گیا۔ ہاں اتنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک خاص دعا پر حضرت ہارون علیہ السلام آمین کہا کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر، تو تم بھی اپنی دعاؤں کو آمین پر ختم کیا کرو، اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے حق میں قبول فرمایا کرے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔